سورہ آل عمران کی آیت نمبر 160 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر حق تعالی اللہ رب العزت تمہارا ساتھ دیں تو تم سے کوئی جیت نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ نہ دیں تو کون ہے جو تمہارا ساتھ دے سکتا ہے؟ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے توکل کریں۔ اور کسی نبی کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ یہ خیانت کرے، اور جو شخص بھی خیانت کرتا ہے وہ قیامت والے دن اپنی خیانت کی چیز لے کر آئے گا، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ آیت میں توکل کا بیان تھا، آج کی جو تلاوت کی گئی اس کے اندر بھی پہلی آیت اسی مفہوم کے ساتھ آئی ہے، اور توکل کی دلیل ہے اس کے اندر، یعنی انسان کو اللہ پر بھروسہ کیوں کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے اور اختیار سے باہر نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہلتا ہے، ایک پتا حرکت کرتا ہے، ایک قطرہ پانی کا بہتا ہے، تو یہ اللہ کے قدرت، تصرف اور اختیار کے ساتھ ہے، اس سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے سارے خزانے اور ساری طاقتیں، سارے تصرفات اور قدرتیں تو اللہ کے پاس ہیں۔ تو اگر اللہ کسی انسان کا، کسی جماعت کا ساتھ دیں اور اس کے ساتھ مدد کا وعدہ فرمائیں کہ میں تمہاری مدد کروں گا اور مدد کریں، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کی کوئی چیز بھی ان کو شکست دے سکے۔ اسی کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس کو ختم کر سکے، کیونکہ اللہ کے ارادے کے سامنے کسی کا ارادہ کوئی نہیں۔ بندوں کے خود اپنے ارادے یہ اللہ کے ارادے کے ماتحت ہیں، بندوں کی قدرت یہ اللہ کی قدرت کے ماتحت ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہیں، بھلائی کا ارادہ کریں، تو کوئی ایسا نہیں کہ جو اس کو شر میں بدل سکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تو فعال لما یرید ہے، وہ غالب ہے، اس کا حکم سب پر چلتا ہے۔ تو یہاں اس لیے یہ فرما دیا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر تمہاری کسی وجہ سے، کسی عمل کی کوتاہی کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے اللہ تمہاری ظاہری طور پہ مدد نہ کریں تو پھر کون مدد کر سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ دنیا اگر ساری بھی اکٹھی ہو کے تمہارے ساتھ آ جائے اور تمہاری مدد کرنے پہ چل پڑے، لیکن اللہ کی جانب سے مدد تھوڑی سی ہٹ جائے تو تمہاری مدد نہیں ہو سکتی۔ احد میں ایک اس کا نمونہ آ بھی گیا کہ بظاہر صحابہ کی تعداد بڑی مناسب تھی کہ اول وہلے میں ہی جو ہے کفار کے قدم اکھڑ گئے، اور ایک اور بڑا نمونہ جو تھا وہ اس کا جنگ حنین میں آیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد جب آپ طائف کی طرف گئے ہیں
تو وہاں ایک جنگ ہوئی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، کفار کی تعداد بہت تھوڑی تھی. تو کسی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا کہ ہم آج تعداد کی وجہ سے تو مار نہیں کھائیں گے. یہ گویا کہ تعداد کی وجہ سے شکست اور فتح جو ہو سکتی ہے اس میں تو آج ہم یقیناً فاتح ہیں. بس اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. بالخصوص پھر بڑوں کی غلطی جو ہے وہ بڑی جلدی گرفت ہوتی ہے اس پر، کیونکہ اللہ کی ان کے ہر بول پر جو ہے نظر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے تربیت براہ راست فرماتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی جانب سے جو ہے اس کا نتیجہ آ گیا کہ اتنی کثرت ہونے کے باوجود بھی اس میدان سے جو ہے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے اور بڑی بری طرح اکھڑے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کی جانب متوجہ کر دیا کہ یہ قلت، یہ کثرت، یہ ساز و سامان، یہ اسباب، یہ آلات، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت خداوندی ہے. اگر وہ تمہیں حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگلی آیت کے اندر یہ فرمایا کہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اس آیت کے مختلف پس منظر بیان فرمائے گئے مفسرین نے. ایک یہ تھا کہ جنگ بدر میں مال غنیمت جب ابتداءً اکٹھا ہوا اور اس کے بعد اس کی ترتیب جب لگ رہی تھی تو اس میں ایک سرخ رنگ کی چادر جو تھی وہ نظر نہیں آئی، کہیں دائیں بائیں ہو گئی. تو کسی کی زبان سے یہ نکل گیا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو. اب واللہ عالم یہ منافق تھا یا کوئی کسی سے ویسے ہی، جیسے ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ حضور نے اس لیے لی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیال تھا کہ چونکہ آپ کو اختیار ہے مال غنیمت میں، جو چاہیں لیں جو چاہیں چھوڑیں، تو اس خیال سے لے لی ہوگی. ایک پس منظر تو یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرما دی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے احد کے دن اور اس کے ہٹ کر بھی یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں مال غنیمت میں سے حصہ جو ہے ہمارا منہ مانگا ملنا چاہیے، اور آپ سے یہ مطالبہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کی جانب سے یہ جواب آ گیا کہ مال غنیمت کے جو حصے ہیں اس میں تمہیں جو ہے تمہارے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کرنا اور تمہیں زیادہ دینا یہ تو امانت کے خلاف ہے، اور کسی نبی کو یہ زیبا نہیں، کسی نبی سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے مال خداوندی میں. تو یہ اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا. اور آگے فرمایا کہ یہ اس لیے ممکن نہیں کہ نبی سے تو چھوٹا سا گناہ بھی تصور نہیں ہو سکتا، اور خیانت تو بہت بڑا گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے. مال غنیمت کے اندر بھی ہو یا کسی بھی اجتماعی مال میں ہو، مال غنیمت کے اندر اس کی بہت وعیدیں آئی ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور یہودیوں کو کچھ اموال جو ہیں وہ غنیمت میں آ گئے، تو ایک صاحب نے آپ کو ایک غلام ہدیہ کیا تھا کہ آپ کی خدمت کیا کرے گا. تو وہ آپ کا کجاوا کس رہا تھا غلام کہ اس کو کہیں سے تیر لگا اور وہ مر گیا. تو صحابہ نے کہا ہنی اللہ، کہ واہ کیا جو ہے پیاری موت ہے، برکت ہو، مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مبارک نہیں ہے. اس نے مال غنیمت کی ایک چادر آگے پیچھے کر لی تھی، بغیر تقسیم کے، اپنا حق ملے بغیر اس نے اجتماعی مال سے لے لی تھی. اب وہ چادر جو ہے وہ شعلے بن کر اس پر برس رہی ہے جہنم کے اندر. مبارک نہیں ہے یہ. اور اس بات کو سن کر پھر جو ہے وہ ایک صاحب آپ کی خدمت میں ایک بالوں کی بٹی ہوئی رسی لے کر آئے کہ یہ میں نے بھی نکال لی تھی، اجتماعی مال تقسیم ہونے سے پہلے میں نے نکال لی تھی. تو اب یہ بات میں نے سنی تو آپ نے فرمایا کہ بلال نے جب یہ اعلان کیا تھا کہ جس نے جو مال اکٹھا کیا وہ لے آئے، کیونکہ مال غنیمت کا اصول یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجاہدین جس کے ہاتھ میں جو چیز لگتی ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر وہ سارا ایک جگہ اکٹھا ہو کر امیر کے پاس آ جاتا ہے. پھر امیر کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی پھر درجہ بندی کرتے ہیں. حضور کے تو زمانے میں یہ حکم تھا کہ اس کا جو خمس ہوتا تھا وہ آپ اپنے لیے اور اپنے جو ہے وہ اہل خانہ کے لیے اور متعلقین کے لیے اس کے لیے ہوتا تھا، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتا تھا. بہرحال پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کو تقسیم ہوتا ہے کہ کس کو کیا چیز ملنی ہے، کس کو کیا نہیں ملنی. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے یہ رسی پہلے نکال لی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بلال نے جب 3 دفعہ اعلان کیا تم نے سنا تھا؟ نے کہا سنا ہے. پھر پوچھا.
پھر آپ نے فرمایا کہ اب یہ رسی میں نہیں لوں گا، یہ قیامت کو تم خود لے کر آؤ گے اور جو اس کی جزا سزا ہوگی وہ بھگتو گے۔ یعنی جب میری جانب سے یہ حکم آ گیا تھا کہ جو کسی کے پاس مال غنیمت وہ لے آئے، اس کے باوجود تم نہیں لائے تو اب تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں اور آپ اتنا سنگین معاملہ کر رہے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے گناہ میں سنگینی اس وجہ سے ہے کہ اگر آدمی کسی شخص کا مال چراتا ہے یا غصب کرتا ہے یا خرد برد کرتا ہے اس ایک بندے کا، تو اس ایک بندے کو وہ جانتا ہے اور کل کو توبہ کرے گا تو حق واپس کر سکتا ہے، ورنہ معافی تلافی کرا سکتا ہے۔ اور یہ جو اجتماعی مال ہے مال غنیمت کا، یہ ایک بندے کا حق نہیں ہے، یہ تو نامعلوم افراد ہیں۔ اگر ایک پیسہ ہے تو اس پیسے کے اندر اگر اس مال غنیمت میں 1000 بندہ جنگ میں شریک تھا، 1000 مجاہد شریک تھا، تو اس ایک پیسے میں 1000 حصہ ہے، اور یہ بندہ 1000 بندوں کا دیندار ہے۔ یہ 1000 بندوں کی گویا کے مال میں اس نے خیانت کی، 1000 بندوں کا حق کس سے متعلق ہے؟ قیامت والے دن یہ 1000 کے 1000 بندے اس کی گریبان پر ہاتھ رکھیں گے۔ یہ ہے سنگینی اس کی۔ تو اسی سے فرمایا کہ یہ صرف مال غنیمت کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ صورت کے جہاں اجتماعی مال ہے، یعنی ایسا مال ہے مشترکہ ہے، کھاتا ہے کہ جس کا کوئی متعین طور سے بندہ دعوے دار نہیں ہے۔ جیسے بیت المال، حکومت کا جو خزانہ ہوتا ہے سرکاری، وہ بھی اسی طرح ہے، اس کے اندر سے اگر کوئی خیانت کرے گا تو اس کا بھی یہ حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کا مال خزانہ ہے، یہ بھی عامت المسلمین کا مال ہوتا ہے۔ مدرسے کا خزانہ ہے، چندہ ہے، وہ بھی عامت المسلمین کا مال ہوتا ہے۔ اور کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی تنظیم ہے جس میں لوگوں نے اجتماعی طور پر پیسہ اکٹھا کر کے وہاں دیتے ہیں چندے کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں، تو یہ مال بھی ایسا ہے کہ جو فقراء کا اور مساکین کا اور مصارف کا غیر متعین، کوئی طے نہیں ہے کون کتنے لوگ ہیں۔ یعنی جو بندہ اس پیسے کو دائیں بائیں کرتا ہے، اجتماعی پیسے کو، چاہے بیت المال حکومت کا ہو، خزانہ ہو، یا جو اوقاف کا ہو یا ٹرسٹ کا ہو، یہ ان کا جو کرتا ہے تو وہ 1 روپیہ دائیں بائیں نہیں کرتا، بلکہ وہ ہزاروں لوگوں کے حق تلفی کرتا ہے اور ہزاروں لوگوں کو قیامت والے دن اپنے خلاف مدعی بناتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت سخت بات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اس طرح کی خیانت کا مرتکب ہوگا اجتماعی مال میں، قیامت والے دن اس کو لایا جائے گا، اور وہ جو چیز بھی لائی جائے گی، یأتی بما غلہ، قرآن پاک میں وہ چیز لائے گا۔ فرمایا کہ ایک حدیث میں کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں کہ کسی نے اونٹ جو ہے اس میں خیانت کی تھی، تو قیامت والے دن اونٹ اٹھا کر لائے گا اپنے کندھے پر، بکری لائے گا، گائے لائے گا، بھیڑ لائے گا، جو مال اس نے خیانت کی ہے وہ سارا اٹھا کر اپنے کندھے پر لائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو مال خیانت کا مال ہے وہ اللہ جہنم کی تہ میں ڈال دیں گے اور اس کو کہیں گے جا وہاں سے اٹھا کر لا، واپس لا تاکہ تیرا حساب کتاب ہو، معاملہ تیرا صاف ہو۔ یہ جائے گا، جب وہاں سے اٹھا کر لائے گا اور بالکل کنارے پر پہنچے گا، دوبارہ وہ نیچے گر جائے گا، پھر لائے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، نہ جانے خدا، اللہ جانے کہ کب تک اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہے گا کہ دنیا کے 4 پیسوں کے لیے، 4 دن کے لیے، اور جو انسان جو ہے یہ اتنی بڑی اپنی آخرت داؤ پر لگاتا ہے۔ اور ان حدیثوں میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ ساتھ میں ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ حضور شفاعت نہیں کریں گے ایسے بندے کی، بلکہ خود مدعی ہوں گے اس کے خلاف، کیونکہ آپ نے اس کو دنیا میں کہہ دیا کہ تو قیامت کو لائے گا تو وہیں تیرے ساتھ نمٹوں گا میں۔ تو جس کو حضور کہہ دیں کہ میں تیرے ساتھ نمٹوں گا تو بندے کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے بہت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے سرکاری مال میں خاص طور سے۔ اور آدمی بعض دفعہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے۔ ایک صاحب کو آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ کلیکشن کے لیے بھیجا کہ جاؤ فلاں قبیلے سے لے آؤ، تو وہ لا کر جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ تو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور ایک اور مال تھا، کہنے لگے یہ مجھے انہوں نے ہدیہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تمہارا ان سے کیا لینا دینا، کوئی رشتہ داری ہے، کوئی تم ان کے استاد ہو، کوئی شیخ ہو، کوئی پیر ہو، تمہیں ہدیہ ہوا ہے، تم میرے عامل تھے، میں نے تمہیں بھیجا ہے، تو تمہاری تو ذاتی حیثیت کوئی نہیں کہ تمہیں ہدیہ کرے، ہدیہ تو ذاتی جان پہچان پہ ہوتا ہے، تمہاری تو ایک سرکاری حیثیت تھی، سرکاری نمائندے کی، تمہیں جو ہدیہ ملا وہ کیسے، اس لیے اس کو مال میں جمع کرو۔ اور پھر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں بڑے سخت الفاظ میں یہ کہا کہ میں کسی شخص کو
اس ایسے کام پر بھیجتا ہوں اور وہ پھر آ کر کہتا ہے کہ یہ مال تو سرکار کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے. پھر آپ نے فرمایا حلا قعد فی بیت امہ، وہ اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا نا، پھر دیکھتا اس کو ہدیہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا. تو یہ جب سرکاری کام کی نسبت سے اس کو ہدیہ ملا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ سرکاری مال میں اس کو جمع کرے. اس موقع پر بھی آپ نے بڑے سخت کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی، یہ تو چلو اوپن ہو گیا، اگر کوئی چھپا لیتا ہے اس چیز کو، یا سرکاری زکوٰۃ جو لے کر آئے اسی کے اندر سے کچھ لے لیا، چھپا لیا، تو اس موقع پر بھی فرمایا کہ یہ قیامت والے دن اٹھا کر لائے گا. اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور سمجھ نصیب فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.